باب الفتیا وهو واقف علی الدابۃ وغیرہا. الفتیا فتویٰ دینا، دین کا مسئلہ بتانا، وہو واقف اور انسان کھڑا ہو، علی الدابۃ جانور پر، سواری پر، وغیرہا اور اس کے علاوہ. دابہ جانور کو کہتے ہیں، اس سے گاڑی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز. یعنی اگر انسان سفر کر رہا ہے اور کسی گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے یا کسی اونٹ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی اور شخص آ کے اس سے کچھ سوال کرتا ہے یا پوچھتا ہے تو اس جگہ پر بھی بات بتائی جا سکتی ہے. یعنی اس کے لیے ضروری نہیں کہ انسان ایک مجلس میں ہی بیٹھا ہو تو جواب دے. اگر راستے میں، یعنی مراد یہ کہ سفر میں بھی کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا بھی جواب دینا چاہیے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن عیسی بن طلحہ بن عبید اللہ عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع بمنن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر کہاں تھے؟ منا میں کھڑے. للناس لوگوں کے لیے، یعنی اویلیبل تھے. یسألونہ لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے. فجاءہ رجل ایک شخص آپ کے پاس آیا. فقال کہنے لگا لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح. لم اشعر میں نے خیال نہیں کیا. فحلقت تو میں نے سر منڈوا دیا. قبل ان اذبح اس سے پہلے کہ میں ذبح کروں، یعنی قربانی سے پہلے ہی سر منڈوا چکا ہوں. فقال اذبح ولا حرج. آپ نے فرمایا اب ذبح کر لو، یعنی سر منڈوانے کے بعد ذبح کر لو اور کوئی حرج نہیں ہے. یعنی حج کے موقع پر جب قربانی کی جاتی تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے کنکریاں ماری جائیں، پھر قربانی کی جائے، پھر سر منڈوایا جائے. لیکن ایک شخص نے سب سے پہلے سر منڈوا لیا. آپ سے پھر آ کے پوچھا کہ اب میں کیا کروں، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں. یعنی آگے پیچھے ہو جانا اس چیز کا، اس سے اصل چیز ہے کام کر لینا، آگے پیچھے ہونے سے نہیں بات بگڑتی. فجاء آخر دوسرا آیا. فقال لم اشر فنحرت کہنے لگا کہ میں نے قربانی کر لی. نحر اونٹ کی ذبح کرنے کو کہتے ہیں. قبل ان ارمیا اس سے پہلے کہ میں رمی کروں، پتھر ماروں شیطانوں کو. قال ارمی فرمایا پتھر مار لو، رمی کر لو، ولا حرج کوئی حرج نہیں. یعنی اب بعد میں بھی تم رمی کر سکتے ہو. فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء تو جو کچھ بھی پوچھے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں، قدم ولا اخر پہلے کی گئی اور نہ بعد میں، الا قال مگر آپ نے فرمایا افعل ولا حرج کر لو کوئی حرج نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منا میں موجود تھے اور کتاب الحج میں آتی ہے وضاحت کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے اس وقت. یعنی نیچے کھڑے ہوتے تو لوگوں کے ہجوم میں لوگ آپ کو دیکھ نہ سکتے، آپ سے مسائل نہ پوچھ سکتے، لہٰذا لوگوں کا نیچے ہجوم تھا. آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ باری باری آ کے اپنے مسائل پوچھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جواب دے رہے تھے. اور جس نے بھی کچھ پوچھا کہ میں نے یہ پہلے کر لیا اور یہ پیچھے کر لیا تو آپ نے سب کے جواب میں فرمایا کوئی حرج نہیں. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن پہلے رمی کر لے اور بعد میں قربانی کرے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر پہلے قربانی کر لے اور بعد میں رمی کرے یا پہلے بال منڈوائے یا بعد میں، تو اس سے حج کے قبولیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. سہولت کی بات ہے، کیونکہ اتنے رش میں سب لوگ اگر ایک ہی کام کرنے لگ جائیں تو اس سے بھی مشکل ہو جاتی ہے.